یہ 14ویں صدی کا زمانہ تھا جب بغداد کی مسلم سلطنت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ترقی کر رہی تھی۔ امن و خوشحالی ہر طرف عیاں تھی، تجارت عروج پر تھی اور سلطنت میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ سلطان رحیم الدین نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھا بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھا۔ سلطنت میں ہر شخص یہ بات جانتا تھا کہ سلطان راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں نکلتا ہے، رعایا کی حالت دیکھتا ہے اور خود انصاف کے فیصلے کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ وہ اکثر قاضیوں کو حکم دیتا کہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں، چاہے مدعی کوئی سلطنت کے شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اکثر اوقات اپنے دربار میں عام رعایا کے لیے ایک محفل لگایا کرتا تھا جس میں وہ ان کے تمام دکھ درد اور پریشانیاں سنا کرتا تھا، اور یہ سب سننے کے بعد وہ رات کو بھیس بدل کر ان سب لوگوں کے گھر جاتا جس کی خواہش ہوتی کہ اس کے پاس پیسے بہت کم ہیں اور اس کا گزر مشکل سے ہو رہا ہے۔ وہ ان کے دروازے کے باہر بہت سارا سونا چاندی رکھ دیا کرتا، اور جن لوگوں کی شکایت ہوتی کہ ان کی زمین پر کسی ظالم نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ اس ظالم انسان سے مل کر ان کی زمین کا معاملہ حل کر دیا کرتا۔ یہ سب سلطان رحیم الدین کا عام کا معمول تھا۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر کچھ وقت کے بعد اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ سلطان رحیم الدین کو بھی شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے ریاستی کاموں سے کچھ دن کی فرصت نکال کر ہر مہینے شکار کھیلنے لازمی جایا کرتا تھا۔ اس روز موسم نہایت خوشگوار تھا۔ دربار کے کئی امراء، فوجی اور اہلکار سلطان کے ساتھ شکار کے میدان میں موجود تھے۔ شکار کے دوران سلطان کو اچانک دور جھاڑیوں میں ایک ہرن دکھائی دیا۔ سلطان نے فوراً اپنی تیر اندازی کی مہارت دکھاتے ہوئے ایک تیر کھینچا جو کہ فوراً جا کر سٹیک نشانے پر لگا اور ہرن وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے وزراء اور امراء نے بادشاہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور وہ اس کی تیر اندازی کو سراہنے لگے۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک ہرن بادشاہ کے ہتھے چڑھتا گیا اور وہ ان کا شکار آرام سے کرتا گیا۔ ہر نشانہ درست جا رہا تھا اور اپنے ہدف کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹاتا جا رہا تھا، مگر پھر اچانک بادشاہ کو ایک خوبصورت ہرن دکھائی دیا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ کوئی بیچ میں نہیں آئے گا اور اس ہرن کا شکار وہ خود اکیلے کرے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے فوراً سے گھوڑا اس ہرن کے پیچھے دوڑایا۔ گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا تھا لیکن سلطان کو اپنے تیر اندازی پر بہت زیادہ فخر اور ناز تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ گھوڑے کی تیز دوڑ میں بھی اس کے باوجود وہ نشانہ ٹھیک سے لگا لے گا۔ یہ سوچتے ہی بادشاہ نے اپنے تیر کا رخ ہرن کی طرف کیا اور کچھ دوری پر ہی ہرن پر وہ تیر چلا دیا، لیکن عین موقع پر ہرن تیر کی دشا سے سائیڈ پہ ہو گئی اور تیر سیدھا جا کر ایک غریب بیوہ بڑھیا کے بچے کے سینے میں جا لگا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوا اور جلدی سے گھوڑا اس بچے کی طرف دوڑایا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ تیر سیدھا نوجوان کے دل کے آر پار ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے وزراء اور امراء کو بلایا اور جلدی سے اسے اٹھا کر شاہی محل کے شاہی طبیب خانے میں لے گئے۔ وہاں پر جب حکیموں نے یہ سب حال دیکھا تو بادشاہ کے حکم کے عین مطابق بچے کی دیکھ بھال اور اس کا علاج شروع کر دیا، لیکن کیونکہ تیر دل کے آر پار ہو چکا تھا تو بچے کا بچنا ناممکن تھا۔ لیکن پھر بھی بادشاہ نے اپنے حکیموں کو کہا کہ وہ جی جان سے کوشش کریں اور بچے کی جان ہر طور پر بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔
حکیموں نے اور ویدوں نے اپنی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس سب نے بادشاہ کے دل پر ایک گہری ضرب لگائی تھی اور وہ بے حد پریشان ہوا اور اس کا دل سکون بالکل نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اسی سب میں وہ بوڑھی عورت بھی وہیں پر آ گئی اور اس نے جیسے ہی اپنے بچے کا مرا ہوا چہرہ دیکھا تو غصے سے لال پیلی ہو کر رونے لگی اور ساتھ ساتھ وہ بادشاہ کو بے حد زیادہ باتیں سنا رہی تھی اور بددعائیں دے رہی تھی۔ محل کے سپاہیوں نے بڑھیا کو روکنا چاہا، لیکن بادشاہ نے انہیں اشارہ کیا کہ بوڑھی اماں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ جو کہنا چاہیں انہیں کہنے دے دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے اپنے باقی وزراء اور امراء کے ساتھ اس بچے کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کی ماں مسلسل روئے جا رہی تھی اور بادشاہ کو کوسے جا رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ساری سلطنت میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نے تیر ایک معصوم سے نوجوان کو مار دیا ہے اور اس کی بوڑھی بیوہ ماں اب سکون میں نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر بادشاہ کے دل کو مزید ٹھیس پہنچی، کیونکہ اس نے آج دن تک کبھی اپنے رعایا کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا اور ایک غلطی کی وجہ سے اس کی رعایا کا بھروسہ اس پر سے اٹھ چکا تھا۔ اسی صدمے میں ابھی بادشاہ اپنے دن گزار ہی رہا تھا کہ بادشاہ کو ایک سپاہی نے آ کر قاضی کا ایک خط دیا۔ بادشاہ کے خاص مشیر نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں ساری معلومات درج تھی کہ کس طرح اس بڑھیا نے بادشاہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو قاتل کہا ہے اور انصاف کی اپیل کی ہے۔ قاضی نے بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ وہ ان کی عدالت میں پیش ہوں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ جب بادشاہ اگلے دن قاضی کی عدالت میں پیش ہوا تو قاضی نے کھڑے ہو کر بادشاہ کا استقبال کرنا چاہا، لیکن بادشاہ نے فوراً قاضی سے کہا کہ میں آج یہاں انصاف کے کٹہرے میں ایک مجرم بن کر آیا ہوں اور مجرم کے لیے کبھی بھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو کر احتراماً سلام نہیں کرنا۔ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور عدالت کی کارروائی شروع کریں۔ یہ سنتے ہی قاضی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے مکمل کارروائی شروع کی۔ پہلے اس نے بوڑھی اماں سے اس کا سارا ماجرا سنا۔ بوڑھی اماں نے بتایا کہ میرا بیٹا نہایت ہی شریف اور ایک نیک دل انسان تھا۔ میں نے اس کو جنگل سے کچھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جیسے ہی لکڑیاں کاٹ کر واپس لا رہا تھا تو بادشاہ کی لاپرواہی کی بدولت میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے۔ بادشاہ نے جان بوجھ کر ایک اپنے شوق کے لیے میرے بیٹے پر تیر چلایا، نہ کہ ہرن پر۔ میں صرف عدالت سے انصاف چاہتی ہوں اور میرا انصاف اسی صورت میں ہوگا جب بادشاہ کو پھانسی دی جائے۔ یہ سنتے ہی ایک دفعہ عدالت میں خاموشی کا سما تھا، کیونکہ وقت کا عظیم سلطان جس کے بارے میں پھانسی کی بات ہو رہی تھی وہ اسی عدالت میں موجود تھا۔ خیر، قاضی نے بوڑھی سے کہا کہ پھانسی دینی ہے یا نہیں دینی یا بادشاہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تمہارے ہاتھ میں۔ آپ نے جو بات کر دی ہے وہ میں نے سن لی ہے، اب میں بادشاہ کی مکمل کہانی سنوں گا۔ پھر اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اب آپ بتائیے کہ ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح وہ یکے بعد دیگرے ہرن کے شکار کرتا جا رہا تھا اور پھر اچانک سے ایک تیر غلطی سے اس بڑھیا کے بچے کو جا لگا، جو کہ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے تو اس بچے کی مدد کی، وہاں سے بھاگا نہیں اور اس کو اپنی شاہی طبیبوں کے پاس لے گیا تاکہ وہ اس کا علاج کر سکیں۔ میں نے آج دن تک اپنی رعایا کے کسی انسان پر بھی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی یہ چاہا کہ کسی ماں سے اس کا بیٹا چھین لوں، لیکن کچھ بھی ہو میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں سزا کا حقدار ہوں۔
तमाम मुकालमा सुनने के बाद काजी, जो कि बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आ रहा था, फैसला सुनाने में खासी ताखीर कर रहा था। बादशाह ने काजी की ये हालत देखी तो वो समझ गया कि क्योंकि कटहरे में वक्त का बादशाह खड़ा है, इसलिए काजी को फैसला सुनाने में दिक्कत हो रही है। उसने काजी को मुखातिब करते हुए कहा कि काजी साहब, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ सिर्फ इंसाफ की बात होनी चाहिए, ख्वाह कटहरे में वक्त का बादशाह ही क्यों ना खड़ा हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना फैसला मुकम्मल तौर पर सही सही सुनाएं, जैसा कि आप किसी आम इंसान के लिए सुनाते थे। ये सुनकर काजी ने अपना सर नीचे झुका लिया और कुछ वक्त बाद काजी ने अपना फैसला सुनाया। काजी ने कहा कि तमाम गवाहों की और दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि क्योंकि एक बूढ़ी माँ का आखिरी सहारा भी बादशाह ने उससे छीन लिया है, तो बादशाह को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उस बूढ़ी माँ के बच्चे के साथ हुआ, यानी कि फांसी की सज़ा। ये बात सुनकर तमाम अदालत में फिर से सन्नाटा छा गया। लोग अपने अजीम बादशाह को इस तरह जाता हुआ नहीं देख सकते थे। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, जबकि बादशाह बिल्कुल इत्मीनान से खड़ा था। काजी ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा कि बादशाह सलामत, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस पर बादशाह ने काजी से कहा कि मुझे सुल्तान या बादशाह कहने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं एक मुजरिम हूँ। आपने बिल्कुल ही सही फैसला सुनाया है। अगर आप इस फैसले की जगह कोई और फैसला सुनाते तो यकीनन मैं आपकी गर्दन तन से जुदा कर देता, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा और माकूल फैसला सुनाया है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी रियासत के काजी हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाते हैं। फिर सुल्तान रहीमुद्दीन को एक कैद खाने में कैद कर दिया गया। अगले दिन जब सुल्तान को फांसी देनी थी तो आवाम का रश लग गया। लोगों की आंखों में आंसू थे और कोई भी इस फैसले से खुश न था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सुल्तान दुनिया का सबसे अजीम सुल्तान है, जो कि हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के बारे में ही सोचता है और उन्हें ऐसा शख्स दोबारा नहीं मिल सकता। लोग उस बुढ़िया से फरियाद कर रहे थे कि वो अपना फैसला वापस ले ले, क्योंकि वो जो कर रही थी वो सिर्फ तैश में आके कर रही थी और बादशाह ने जानबूझकर तो उससे उसका बेटा नहीं छीना था। खैर, जैसे ही जल्लाद ने बादशाह का सर कलम करने के लिए तलवार निकाली तो बुढ़िया ने ऊंची आवाज में जल्लाद को रुकने का कहा। सब लोग हैरान थे कि अब बुढ़िया को क्या हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुढ़िया अपने हाथों से बादशाह को कत्ल करना चाहती हो। अभी सबके ज़हनों में ऐसे सवालात उठ ही रहे थे कि बुढ़िया ने कहा कि मैं एक माँ हूँ, मुझसे तो मेरा बेटा छीन लिया गया है, लेकिन मैं एक अजीम सुल्तान को और लोगों की उम्मीद को इस दुनिया से ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैं अपने बेटे का खून बादशाह को माफ़ करती हूँ और सुल्तान मुअज़्ज़म मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने बेटे के गम में और दुख में इतना खो चुकी थी कि मैं भूल गई थी कि आप एक अजीम सुल्तान हैं जो कभी भी अपनी रियाया का बुरा नहीं सोच सकते, तो मेरे बेटे का बुरा कैसे सोचेंगे। ये कहकर वो रोने लगी। बादशाह को जंजीरों से निकाल दिया गया और बादशाह आकर फौरन से बुढ़िया के कदमों में आकर बैठ गया और बुढ़िया से कहा कि यकीन माने, मैंने जानबूझकर आपके बेटे को नहीं मारा और ना ही मैं कभी ऐसा कुछ करने का सोच सकता हूँ। इसके बाद बुढ़िया ने बादशाह को माफ़ कर दिया। सुल्तान ने भी बुढ़िया के फैसले की इज्जत करते हुए उसको हमेशा के लिए अपनी माँ का दर्जा दे दिया और महल में उसको अपने साथ रख लिया। वो हमेशा अपनी इस बुढ़िया माँ की खिदमत करता और जो उसने किया अपने उस अमल की भरपाई करने की बेहद कोशिश में लगा रहता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हकीकी हुक्मरान वही होता है जो खुद को कानून के ताबे करे। अदलो इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो वक्त का अजीम सुल्तान या बादशाह ही क्यों ना हो।
طاقت کا اصل امتحان انصاف، صبر اور کردار میں ہے۔ انتقام کے بجائے معافی اور رحم دلی حقیقی عظمت کی علامت ہے۔ ہمارے دین میں بھی یہی بات سکھائی گئی ہے کہ معاف کرنے والا بے حد عظیم انسان ہوتا ہے۔ ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ اگر سلطان رحیم الدین نے نیکیاں نہ کی ہوتی اور اپنی رعایا کے بارے میں نہ سوچا ہوتا تو شاید آج وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا، لیکن کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی رعایا کے بارے میں ہی سوچا تھا اور ان کی بھلائی سوچی تھی، تو دیکھ لیں اس کا اجر اسے اس طرح ملا کہ اس کی جان بخشی ہو گئی۔ شریعت اور عدل کی بالادستی سے ہی ایک معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حکمران عادل ہو اور عوام صبر و رحم کا مظاہرہ کریں تو دنیا میں امن ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل UI وائس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بنا کسی رکاوٹ کے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔